إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم رواہ مسلم۔ محترم حضرات، پہلے بھی کچھ مجلسوں میں اسی حدیث پاک کے حوالے سے کچھ بنیادی اور ضروری باتیں آپ سے گزارش کر چکا ہوں۔ گزشتہ مجلس میں بات آئی تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ یوں کہتے تو ہم ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں پالنے والا، ہماری پرورش کرنے والا اللہ ہے، یہ زبان سے کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے پہلو پہلو اللہ کے بہت سے نیک بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کی عبادت، جن کی نظر و منت اور جن کی نیاز دلانے میں ہم بالکل گریز نہیں کرتے، حالانکہ یہ اقدام اللہ رب العزت پر راضی ہونے کے منافی ہے۔ اللہ پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے ہر حکم پر راضی، جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے میں اس کا پر بھی راضی، میں حد الوسع جتنے احکام ہیں مولا کریم کے میں ان کی پابندی کروں گا، اور جن سے روکا ہے میں ان سے اجتناب کروں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ ہماری زندگی کا مشن اور یہ ہماری زندگی کا اصول نہیں ہے۔ ہم اپنی منمانی کرتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، جو خیال دل میں بسا اس کو بسا لیتے ہیں، حالانکہ دل میں صرف اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ کی محبت اور اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزی ہونی چاہیے۔ لیکن ہماری محبتیں کہیں اور اٹکی ہوئی ہوتی ہیں، ہماری چاہتیں اور ہماری ترجیحات وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کے ساتھ وابستہ ہے کہ وہ ہماری بگڑی سنواریں گے، وہ ہمارے حالات درست کریں گے، وہی ہمارے نجات دہندہ ہیں۔ اور اس بارے میں بہت سی غلط فہمیاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہی گئیں، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو بھی ہمارے بہت سے بھائی ایک پروگرام 11ویں شریف کے نام پر کرتے ہیں، اور جب ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے تو بڑی 11ویں شریف کے نام پر وہ کام کرتے ہیں، سال بھر چھوٹی اور ربیع الثانی میں بڑی، اور پھر ہم آتڑ آدمی
ان کو 11ویں کے بعد اگلے روز نہ دہی ملتا ہے نہ دودھ ملتا ہے، یعنی اتنی فراوانی ہوتی ہے، اور یہ عالم اور یہ حال ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے وہ نیک بندے جن کے نام پر ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، ان کا یا ان کی تعلیمات کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، نہ ان کی یہ دعوت تھی۔ ان کی دعوت اور ان کی تعلیم صرف اللہ رب العزت کے ساتھ وابستہ تھی، وہ اللہ کی دعوت دینے والے تھے اور اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنے والے تھے۔ ان کا ایک جملہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، شغلہم رد الخلق الی باب الحق عز و جل، ان اللہ والوں کا شغل یہ ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ مخلوق کو خالق کے دروازے پہ لے آئے، مخلوق کو خالق کے دروازے، انہیں سمجھائیں کہ تمہارا خالق کون ہے، ادھر ادھر نہ لے جائیں بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ پیکجز کروا دیں، ان کے ساتھ ربط اور تعلق جوڑ دیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شیخ سعدی نے ایک بڑی عجیب بات نقل کی ہے۔ گلستہ میں، گلستہ بوستہ فارسی کی کتابیں ہیں دو، مدارس میں پڑھائی جاتی رہیں پہلے جب فارسی پڑھائی جاتی تھی، اب تو فارسی کو ویسے ہی ہم نے دیش نکالا دے دیا ہے، ختم کر دی، مدارس میں اب نہیں بالکل پڑھائی جاتی۔ گلستہ میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی را دیدم کہ رخ بار حسا نہادہ بود و بگفت الہا ببخشم الہا ببخشم، و اگر مستوجب عقوبتم مرا روز قیامت نابینا برانگیخت تا رخ نیکاں سرمشار نہ باشا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ رب ذوالجلال کے گھر بیت اللہ کے دروازے پر حصا پر اس کی چوکھٹ پر چہرہ رکھے ہوئے ایسے رخے پر حصار نہادہ بود و بگفت، اور کہہ کیا رہے ہیں، الہا ببخشا الہا ببخشا، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ وہ اگر مستوجب عقوبتم، اگر تیرے ہاں میں سزا کا حقدار ہوں، بخشش کا نہیں بلکہ سزا کا حقدار، مرا روز قیامت نابینا برنگے، تو مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا، تا رخ نیکاں سرم شار نہ باشم، تاکہ نیکوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو، مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا اپنے اللہ کے ساتھ کیا تعلق تھا اور اللہ رب العزت کے ساتھ ان کے کیا راز و نیاز کی باتیں تھیں۔ ان کی زندگی کا علماء نے تذکرہ کیا ہے، بعض واقعات لکھے ہیں بڑے عجیب و غریب، بہت بڑے عالم تھے، نیک تھے، زاہد تھے، عابد تھے، کہ کسی نے ایک نظر مانی کہ میں اپنی بیوی کو اس وقت طلاق دوں گا اور میری طرف سے یہ طلاق ہے اس کو، اس بنیاد پر کہ کوئی آدمی ایسی عبادت کرے جس میں اور کوئی بھی شریک نہ ہو، ایسی عبادت کرے، اور اگر اس میں کوئی اور شریک ہو تو پھر میری بیوی کو طلاق۔ علماء کے سامنے یہ مسئلہ گیا، پریشان ہوئے کہ یہ اب اللہ کی اتنی وسیع
زمین ہے، کوئی تسبیح پڑھنے والا تو دوسرا بھی تسبیح پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا۔ اب کس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ تن تنہا وہی یہ کام کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہا؟ کیسے یہ فیصلہ کرے؟ مسئلہ یہ شیخ چلتا چلتا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی پہنچا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ مسئلہ دریافت کیا گیا تو فرمانے لگے، ہاں اس کو بیت اللہ لے جاؤ، اللہ کے گھر میں لے جاؤ، مطاف خالی کروا دو۔ بیت اللہ کا طواف، مطاف اس کو کہتے ہیں جہاں طواف کیا جاتا ہے، وہاں سے لوگوں کو نکال دو۔ یہ اکیلا ہوگا اور اس کو کہو یہاں طواف کرو۔ یہ دنیا میں اللہ کی اکیلا ہی اس وقت عبادت کرنے والا ہوگا، کیونکہ دنیا میں طواف کی اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں طواف کی اور کوئی جگہ ایک ہی جگہ ہے، اور یہ اکیلا ہی ہوگا، اس لیے اس کی بیوی کو جو ہے نا طلاق نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، عابد تھے، زاہد تھے، اور بہت سے واقعات۔ میں نے چاہا کہ یہ بات آئی ہے تو کچھ باتیں ایک دو مجلسوں میں ان کی ہو جائیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مرض الموت میں مبتلا ہیں۔ ان کے صاحبزادے کا نام عبد الوہاب تھا، عبد الوہاب ان کے بیٹے کا نام تھا۔ استوصى عبد الوہاب والدہ الشیخ فی مرض موتہ، والد سے عرض کرنے لگے، ابا حضور مجھے کوئی وصیت کیجیے، جا رہے ہیں آپ اس دنیا کو چھوڑ کے، چل چلاؤ کا وقت معلوم ہوتا ہے، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے کوئی وصیت کر جائے، میں کیا کروں؟ اب شیخ کا جواب سنیے۔ فقال علیک بتقوی اللہ وطاعتہ، اس بات کو لازم پکڑو کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور فرم برداری کرتے رہو، نافرمانی نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ سے ڈرو، کسی سے نہ ڈرو، کسی کا خوف اپنے دل سے نکال دو۔ فرماتے ہیں ولا تخف احدا ولا ترجو، اور نہ اس سے کوئی امید رکھو، امیدیں ساری تمہاری اللہ پر وابستہ ہونی چاہیے، کسی مخلوق پر تیری امید نہیں ہونی چاہیے، تیرا بھروسہ اللہ پر۔ اللہ نے فرمایا یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس پر کافی ہے۔ یہ جو سورۃ توبہ کے اختتام پر یہ آیت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ نواب صاحب نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، نواب صدیق الرسول رحمۃ اللہ علیہ، الداء والدواء میں، کہ ایک آدمی صبح و شام یہ دو آیات تلاوت کرتا تھا، صبح و شام، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک۔ تو آخری عمر میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اسے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کب تک آیت پڑھو گے؟ اب میرے پاس آنا نہیں ہے، تو نے یہ پڑھنا چھوڑ دو اب، تاکہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ دیکھیے عجیب واقعہ ہے، اس نے جس روز صبح کو یہ عمل نہ کیا اسی دن فوت ہو۔ اللہ اکبر کبھی۔ اس آیت میں کیا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر گراں گزرتی ہے، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، پریشانی تمہیں ہوتی ہے، اور دل محمد رسول اللہ کا دکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ میر کا اگر شعر کسی پر صحیح طور پہ پورا آتا ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میر نے کیا کہا ہے؟ خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتا ہے، تڑپتے ہیں ہم میر،
سارے جہاں کا درد ہمارے ہی دل میں ہے۔ سارے جہاں کا درد اگر کسی کے دل میں تھا تو وہ صرف حضرت محمد رسول اللہ، جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم۔ اور کئی مقام پر فرمایا اگر تم پر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کہہ دیتا، مشقت کا خوف نہ ہوتا تو یہ کہہ دیتا، امت کی وجہ سے۔ اور 50 کو 5 بھی تو امت کی وجہ سے آپ نے کروائی ہیں، ورنہ آپ تو 50 قبول کر کے آ گئے تھے، ہماری وجہ سے کروائی کہ میری امت کو تکلیف نہ ہو، میری امت پریشان نہ ہو۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، مومنوں کے بارے میں بڑے ہی حریص کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں، حتیٰ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اللہ کا باقی النفس، شاید تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو ان کے پیچھے کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ اتنی فکر مندی چھوڑو، آپ کا جو فریضہ ہے انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ ان تک پہنچا دیں، حساب ہم لیں گے، آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ یہ مانیں گے یا نہ مانیں گے تو ان کا حساب میں لینے والا ہوں، وعلینا الحساب انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، ہمارے پاس ہی تو انہیں آنا ہے اور پھر ہم نے ہی تمہارا حساب لینا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ ہم سے آسان حساب لے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں حضور آپ ہمیں بہت خوف زدہ کرتے رہتے ہیں، اللہ نے تو فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ تم سے یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب لے گا، آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ہاں، آسان حساب تو اس کا ہوگا جس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ غلطی کی یا یہ حکم کی نافرمانی کی، تو بندہ کہے گا جی ہاں مجھ سے ہو گئی۔ اچھا یہ بھی حماقت تم نے کی، بندہ کہے گا کہ ہاں جی یہ بھی حماقت مجھ سے ہوئی۔ اور یہ بھی نالائکی تم نے کی، بندہ شرمسار ہو کے کہے گا یا اللہ یہ بھی نالائکی مجھے کیوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ جاؤ میں نے اپنی رحمت سے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ ہے حساب یسیر۔ اور جب مالک یہ پوچھ لے کہ تم نے یہ کی، یہ بندہ کہے ہاں جی کی، اگر مالک پوچھ لے کیوں کی، کیوں کی، یہ کیوں اس کے لیے موجب سزا ہے، یہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ پوچھے، بس اپنی رحمت سے ہمارے پردہ پوشی فرمائے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ تو بھائی مطلب یہی ہے، یہاں کہنا یہ چاہتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ اتنے رحیم اور اتنے نرم دل، اور مومنوں کے بارے میں اتنے حریص اور اتنے فکر مند کہ جب سارے سوئے ہوتے ہیں تو یہ راتوں کو اٹھ کے اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ میری امت پر رحمت فرما، یا اللہ میری امت پر رحمت فرما۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کے ساتھ تعلق۔ اور یہ باتیں بتلانے کے بعد پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑ لو، میرے نبی تو تمہارے بارے میں یہ درد رکھتے ہو، یہ احساس رکھتے ہو، لیکن تم ایک بھی نہ سنو، منہ موڑ لو، منہ بسور لو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ، میرے نبی پھر یہ کہہ دے حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی، جاؤ جدر کو جاتے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، کوئی بھی ساتھ نہ دے، اکیلا میرا اللہ میرے ساتھ ہو، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ رب عرش عظیم کا مالک، میرا اسی پر بھروسہ ہے۔ یہی شیخ فرماتے ہیں۔
کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ پر اعتماد رکھو، اللہ پر بھروسہ جماؤ۔ بندے پہ کیا بھروسہ جو خود محتاج ہے، جو خود فقیر ہے، خود منگتا ہے، اس پر بھروسہ اور اس پر اعتماد کیا؟ اعتماد اس پر جو حی قیوم ہے، جو زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ اعتماد اس پر کہ جس کو خرچ کرنے کے بعد جس کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ دنیا میں جو انسان خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ 100 میں سے میں نے 50 خرچ کیے، باقی تو 50 ہی بچے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ اکبر کبیر۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے، شے کا لفظ اللہ نے فرمایا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ہر چیز کے میرے پاس خزانے بھرے پڑے، ہر چیز کے خزانے بھرے پڑے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ اور میں نے ذکر کیا تھا ایک دفعہ، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ خزانے اللہ ذوالجلال کے ہیں کیا؟ کہیں نظر آتے ہیں؟ نہیں، کہیں نظر نہیں آتے، لیکن یہ خزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ہے؟ اذا اراد بشیء ان یقول له کن فیکون۔ یہ خزانہ اللہ کا کون ہے، کون کہنا ہے، ہاں؟ اللہ جس چیز کو بھی کہہ دیں گے یہ ہو جائے گی۔ سونا بن جائے بن جائے، ہیرے بن جائے بن گئے، ہاں؟ یہ گیس بنانی ہے یہاں بن جائے، تیل نکالنا ہے نکل آئے، حکم کا مسئلہ ہے، اللہ نے حکم دینا ہے، وہ ہر چیز ہو جانی۔ اللہ کو سنبھال کے خزانے جمع کر کے رکھنے کی ہمارے انسانوں کی طرح ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اللہ ذوالجلال کو چوروں اور ڈاکوؤں کی کوئی فکر ہے۔ انسانوں کو تو فکر ہے نا، اللہ کو تو کوئی فکر نہیں۔ اللہ نے تو جو چیز چاہے گا اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے بارے میں یہاں بن جائے گا۔ تو اللہ پر اعتماد بھائی، اللہ پر بھروسہ، یہی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ میں اللہ سے ڈرو اور اللہ پر ہی امیدیں وابستہ رکھو۔ فرماتے ہیں وَسَأْلِ الْحَوَائِجَ كُلَّهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاطْلُبْهَا مِنْهُ، اور تمام ضرورتیں اللہ سے مانگو۔ اتنے لفظ تو آپ سمجھئے، وَسَأْلِ الْحَوَائِجَ كُلَّهَا، تمام حاجات اللہ سے مانگو اور اللہ سے طلب کرو۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر تیری جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ آج چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز، بھائی بات سیدھی ہے، جب ہمیں اللہ نے فقیر بنا دیا ہے تو ہم چھوٹی چیز کے بھی فقیر ہیں، بڑی چیز کے بھی فقیر، ہم تو ہیں ہی فقیر۔ جب اللہ نے مالک نے بنانے والے نے ہمیں فرما دیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو، منگتے تم ہو، تو ہم نے چھوٹی چیز بھی اسی سے لینی ہے، بڑی بھی اسی سے لینی۔ ہمارا اللہ سے تعلق فقر کا ہے، فقیری کا ہے، محتاجگی کا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو یہی سمجھنا چاہیے اور یہ باور کرانا چاہیے کہ میں تو فقیر ہوں، میں منگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک فرمان ہے، فرمایا کرتے تھے انا المقدی انا المقدی کذالک کان ابی و جدی، بار الہا میں تیرا فقیر، میں تیرا منگتا، میں تیرا فقیر، میں بھی، میرا باپ دادا بھی، میں ہی نہیں میرا باپ دادا بھی فقیر۔ گویا کہ ایسی جدی پشتی تیرے منگتے۔ اب تو وہ جو فقیر ہوتے تھے نا، دادا جن کو بولتے تھے، مراسی جن کو بولتے تھے، وہ تو دور ختم ہو گئے۔ جو گھر والوں کا نسب وہ جانتے تھے، گھر والے نہیں جانتے تھے، ان کو پتا ہوتا تھا یہ کس کا باپ بیٹا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ کون۔ مراسی اصطلاح میں کہتے تھے، صدا لگاتے تھے۔ تو ہم تو جی جدی پشتی اللہ دے مراسیاں، انا المقدی انا المقدی کذالک کان ابی و جدی۔
میرا باپ بھی فقیر بکاری منگتا اور میں بھی، تو ہم جدی پشتی تیرے منگتے ہیں۔ اللہ، اور بات اصل یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنا منگتا بنا لے، اور مانگنے کی اللہ ہمیں جانچ سکھا دے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ مانگنے کی جانچ، طریقہ وہ اللہ سکھا دے۔ اصل بات تو یہی ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہی نہیں آتا، پہلے تو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پھر اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا کہ مانگے تو کس طرح مانگے، یہ بھی نہیں ہے۔ پہلے تو مانگتے نہیں اللہ سے، اللہ سے مانگنے کی بجائے کبھی ہم کسی در پر، کبھی کسی در پر، کبھی کسی در پر ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اللہ سے تو ہم نے ناطہ ہی توڑ دیا، حال اکثر و بیشتر مسلمانوں کا یہ۔ اور جو ہیں ان کو اس مالک سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ آئے یا نہ آئے، وہ دینے میں کبھی نہیں کرتا۔ سمجھیں بات، ہمیں طریقہ آئے یا نہ آئے، سلیقہ آئے یا نہ آئے، لیکن وہ دینے میں کبھی نہیں کرتا۔ بھئی انہوں نہیں منگنا ہوں دا، انہیں جو گا یہ چلو دیو انہوں، اللہ اکبر کبیر، انہوں نہیں منگن دا طریقہ، چلو دیو ان منگتا دے ہے نا۔ اللہ دے خزانے بڑے نے، اور اللہ بڑا مہربان، بہت رحیم۔ بس اللہ تعالیٰ سانو منگن دی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ سانو اپنا منگتا بنا لے وے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَسَأَلِ الْحَوَائِجَ كُلَّهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاطْلُبْهَا مِنْهُ، اللہ سے ہی مانگو، تمام حوائج اور تمام ضروریات اللہ ذوالجلال سے طلب کرو۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَثِقُ بِأَحَدٍ سِوَى اللَّهِ وَلَا تَعْتَمِدْ إِلَّا عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ، بیٹا اللہ کے علاوہ کسی پر امیدیں نہ رکھنا، اور کسی پر بیٹا اللہ کے علاوہ کسی پر اعتماد نہ کرنا۔ التوحید التوحید التوحید، جماع الکل التوحید۔ فرماتے ہیں توحید کو پکا کرنا، توحید کو پکا کرنا، ہر چیز کا خلاصہ توحید۔ فرماتے ہیں ثم اتاہ الحق، بیٹا کہتے ہیں ثم اتاہ الحق، یہ باتیں کی، وصیت کی کہ حق کا پیغام آ گیا، موت کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وسکرات الموت، اور موت کی سکرات، فقان یقول، اس حالت میں بھی کہتے تھے استعنت بلا الہ الا اللہ الحی القیوم الذی لا يموت ولا یخشى الموت سبحان من تعزز بالقدرت وقہر عبادہ بالموت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وتوفی۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرماتے ہیں کہ آخر میں کیا کہا؟ یا اللہ میں آپ سے مدد طلب کرتا ہوں، استعنت باللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم الذی لا یموت، اس مالک سے جس میں موت نہیں ہے۔ ہر ایک کو فنا اور حق ایک کو موت ہے، لیکن اللہ کو موت نہیں ہے۔ ولا یخشی الموت، اور نہ ہی وہ موت کا اسے کوئی خوف و خطرہ ہے۔ سبحان من تعزز بالقدرت وقہر عبادہ بالموت، وہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، من تعزز بالقدرہ، جس نے عزت پائی ہے اپنے قادر مطلق ہونے پر کہ میں قادر مطلق، اور ساتھ وقہر عبادہ بالموت، اور اپنے بندوں کو موت دے کے اپنی قہاریت اور اپنے غلبے کا اظہار کیا ہے۔ موت دے کے سب مرنے والے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آخری یہ کلمات پڑھے اور روح پرواز کر کے دیکھیے، اور فرمائیے کہ آخری لمحات میں بھی وہ کیا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور قول دیکھیے، زیادہ تفصیل نہیں، ایک اور قول دیکھ لیجیے۔ فرماتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ وَيُخْلِصُ الْعِبَادَةَ يُخْلِص عبادتہ لہو فی جمیع اوقاتہ، تمام اوقات میں خالص اللہ ہی کی عبادت کرو۔
واسمع قولہ عز وجل، اور اللہ ذو الجلال کا یہ قول سن لو، اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، یہ اللہ کا قول سن لو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو صرف یہ کہا ہے کہ میری ہی عبادت کرو، خالص میری عبادت، صرف عبادت نہیں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ نے فرمایا کہ خالص میری عبادت کرو، صرف عبادت نہیں، عبادت کرنے والے تو بہت ہیں لیکن خالص اللہ کی عبادت کرنے والے وہ بہت کم ہیں، وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے فرماتے ہیں وَدَعَ عَنْكَ الشِّرْكَ بِالْخَلْقِ، اور مخلوق کو اللہ کے ساتھ ملانے سے بچ جاؤ، رک جاؤ، ہٹ جاؤ، چھوڑ دو یہ کرتوت۔ کہتے ہیں وَوَحِّدِ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ ذو الجلال والاکرام کو یکتا مانو، ایک مانو، اکیلا مانو، هو الخالق الاشیاء جمیعہا، تمام اشیاء کو پیدا کرنے والا وہ ہے، جو چیز بھی تمہیں نظر آتی ہے ان کا خالق ایک اللہ ہے، کسی نے کچھ بھی نہیں اس میں سے بنایا، جتنے ہیں اللہ کے علاوہ جن کی پرستش ہوتی ہے انہوں نے کوئی ایک چیز بھی نہیں بنائی، ہر چیز پیدا کس نے کی ہے؟ یہ ندی نالے پہاڑ، چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے جانور، سب پیدا کرنے والے، وہ سب پیدا کرنے والا ان کا اللہ وحدہ لا شریک۔ فرماتے ہیں هو الخالق، وہی خالص ہے، وہی خالق ہے تمام اشیاء، وَبِيَدِهِ الْأَشْيَاءَ جَمِيعَهَا، اللہ اکبر، اور اسی کے ہاتھ میں ساری چیزیں، ہر چیز اسی کے قبضے میں اور اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یا طالب الاشیاء من غیر ہی، سنیے، یا طالب الاشیاء من غیر ہی، او اللہ کے علاوہ دوسروں سے طلب کرنے والوں، ما انت عاقل، وہ تمہیں عقل نہیں ہے، تم عاقل نہیں ہو، سمجھدار نہیں ہو، حال شیء لیس ہوا فی خزائن اللہ عز وجل، کون سی وہ چیز ہے جو اللہ ذو الجلال کے پاس نہیں ہے؟ کون سی وہ چیز کہ تم اللہ کے بندوں سے مانگتے ہو، تم مخلوق سے مانگتے ہو، اور تم مانگتے ہو کسی سے اس وقت جب اپنے اس فرض سے وہ چیز نہیں دستیاب ہو سکتی۔ دنیا کا یہی اصول ہے نا کہ یہ چیز میری ضرورت پوری نہیں کر سکتا، میرے پیسے نہیں دے سکتا، مجھے میری خدمت نہیں کر سکتا، چلو میں کسی اور کو سے کہہ دوں وہ میرا معاون بن جائے، وہ میرا مددگار بن جائے، وہ نہیں تو کسی اور کو کہہ دوں، طریقہ تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن شیخ فرماتے ہیں مجھے بتلاؤ حل شیء لیس ہوا فی خزائن اللہ، اور یہ بتلاؤ کون سی چیز ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، کون سی چیز ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے؟ وہاں ہے نہیں، اور جن سے تم طلب کرتے ہو ان کے پاس ان چیزوں کے خزانے ہیں، کون سی چیز ہے وہ؟ کسی ایک کی نشاندہی کرو، ہر ایک کا خالق وہ ہے، ہر ایک کا مالک وہ ہے، ہر ایک پر اسی کو دسترس اور اسی کو قدرت حاصل ہے۔ فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل، اللہ ذو الجلال والاکرام نے نہیں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز نہیں ہے جس پر شے کا اطلاق ہوتا ہے اور وہ میرے ہاں نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، ہر چیز میرے پاس، جس کے پاس جو ہے وہ میری دی ہوئی ہے، جس کے پاس جو ہے وہ میری دی ہوئی ہے، وہ مال ہے، وہ عزت ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، جس کو جو چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی مالک سے تم اپنا جو ہے نا ہر چیز طلب کرو۔ پھر انہوں نے ایک بات اور بڑی فرمائی، وہ کہنے اپنے دل میں اپنے اللہ کی محبت کو جاگزی کرو، اور اپنے دل سے غیروں کی محبت کو نکال دو، اپنے دل سے غیروں کی محبت کو نکال دو، اپنے دل میں صرف اللہ کی محبت جاگزی کرو، اللہ کی محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں اللہ بڑا غیرت مند ہے، اللہ بہت غیرت مند ہے، وہ اللہ کے فرشتے
رحمت کے اس گھر میں نہیں آتے جس میں تصویریں لٹکائی گئی ہوں، وہ رکھی گئی ہوں، ان گھروں میں تو فرشتے نہیں آتے۔ اگر تیرے دل میں اللہ کے علاوہ اور بسے ہوئے ہوں تو اللہ کی محبت تیرے دل میں کیسے آئے؟ اپنے دل کو خالی کرو، پھر اپنے دل میں اللہ کی محبت داخل کرو۔ اپنے دل کو ہم خالی نہیں کرتے، ہمارے دل تو جگہ بجگہ اٹکے ہوئے ہیں، جگہ بجگہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ ہے تعلیمات حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہیں ہم نے کہہ دیا ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور کسی دی لوڑ نہیں۔ انا للہ و ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی، مختار بھی، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غالباً سورۃ ہود میں ہے، کہاں قاری صاحب؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو کہ کاموں کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اس کو بیٹا دینا ہے، اس کو بیٹی دینی ہے، اس کو تندرست صحت دینی ہے، اس کو بیمار کرنا ہے، اس کو یہ ہے، اس کا اس بارے میں یہ تدبیریں کون کرنے والا ہے؟ یہ فیصلے کرنے والا کون ہے؟ بارشیں برسانے والا کون ہے؟ روکنے والا کون ہے؟ زلزلے لانے والا کون ہے؟ بارشیں بند کر دینے والا کون ہے؟ مَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ تو یہ مشرک کافر بھی کہیں گے، ابو جہل بھی کہے گا کہ اللہ، وہ کہیں گے اللہ، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ قار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، کہ جہان کے کاموں کی تدبیر کرنے والا عبد القادر۔ بتلائیے مدبر الامور اللہ ہے یا شیخ عبد القادر ہے؟ کیا عقیدہ بنایا ہم نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں؟ وہ تو مخلوق کو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ شغلہم رد الخلق الی باب الحق عز وجل، ان کا مشغلہ یہ ہے، ان کا شغل یہ ہے، رات دن ان کی کوشش یہ ہے، طلب یہ ہے، طلب یہ ہے کہ مخلوق خالق کے در پہ چلی جائے، مخلوق اپنے خالق کو پہچان لے، مخلوق اپنے خالق مالک کی بن جائے۔ جو کہتے ہیں کہ یہ فکر رکھتا ہے وہ اللہ والا ہے، اور جو اپنی طرف کو چڑھاتا ہے، جو اپنی طرف بلاتا ہے وہ اللہ والا نہیں ہے، جو اپنے مفادات کی طرف بلاتا ہے وہ اللہ والا نہیں ہے۔ اللہ والا وہ ہے جو اللہ کی طرف اللہ کے مخلوق کو بلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی ان تعلیمات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے۔ ہمارا حال اکثر و بیشتر یہی ہے، ہم ہر قسم کے جشن منا لیتے ہیں۔ اب دیکھیے ربیع الاول میں جشن ایک منایا ہی ہے نا، لیکن اطاعت اور فرم برداری، اطاعت اور فرم برداری اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہمارا، کوئی، حتیٰ کہ نمازوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ جشن ہے، ہاں جشن ہے جی، آج جشن کا دن ہے جی، نمازیں جاتی ہیں، جاتی رہیں، جشن ہم نے منانا ہے۔ بالکل یہی کردار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ آج بڑی یارویں ہے، آج یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، لیکن وہ کہتے کیا ہیں، کہہ کیا گئے ہیں، حکم کیا فرما گئے؟ اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، اس سے ہمارا کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں صحیح سوچ اور صحیح فکر نصیب فرمائے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے ہیں یا یہ اللہ والے فرما گئے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، منمانی کرنے کی ہمت نہ دے۔ باقی بات جو ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔